ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو منہ موڑ گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ملی تھی. تو ایسا کیوں ہوا تھا؟ وہ کیوں منہ موڑے تھے؟ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، ان کو پھسلا دیا تھا شیطان نے ان کے کسی کام یا ان کے کسی کسب کی وجہ سے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ عبداللہ بن جبیر کے ان ساتھیوں کی طرف جو جگہ چھوڑ گئے تھے، منہ موڑ گئے تھے اپنی ڈیوٹی سے. جنگ کے دن جو لوگ اپنا کام چھوڑ بیٹھے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو شیطان نے پھسلایا تھا. ذلت قدم، زے یعنی زائی، لام لام، کسی کو صحیح راستے سے پھسلانے کا ارادہ کرنا یا کسی کے بارے میں یہ خواہش کرنا کہ وہ پھسل جائے، کسی کو پھسلانا یا پھسلنے کی خواہش کرنا. انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے کسی کام کی وجہ سے، ان کی کسی نافرمانی کی وجہ سے جو انہوں نے حضور کی تھی، اس وجہ سے یہ سب ہوا. حافظ ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال لشکر کی مانند ہیں. کس کی طرح؟ لشکر کی طرح. اگر اچھے ہیں تو ان سے دشمن کے خلاف تقویت ملتی ہے، یعنی اگر لشکر اچھا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دشمن پہ قابو پا جاتا ہے. اور اگر برے ہیں تو دشمن قابو پا جائے گا. ہمارا عمل کس کی طرح ہے؟ ایک لشکر، جیسے ایک فوج ہوتی ہے. انسان کا عمل، جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، اٹس لائک این آرمی، لشکر. اگر آرمی اسٹرانگ ہو، اچھی ہو تو کیا ہوگا؟ دشمن پہ قابو پا جائے گا. اور اگر آرمی اسٹرانگ نہیں ہو تو دشمن اس پہ قابو پا جائے گا. دشمن کون ہے؟ شیطان. تو شیطان بھی کب پھسلاتا ہے؟ جب وہ ہمیں کمزور پاتا ہے ایمان میں، نیک عمل میں، یا ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہوتے، یا ہمارے اپنے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو پھر شیطان ہم پہ غالب آتا ہے. پھر شیطان پھسلا کے نیکی کے راستے سے ہٹا دیتا ہے. ثابت قدمی نہیں رہتی انسان کے اندر. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے. ایک نیکی سے دوسری نیکی آتی ہے، اور ایک خرابی سے دوسری خرابی جنم لیتی ہے. اور کسبو سے مراد یہاں کیا ہے؟ حضور کی نافرمانی، باہمی اختلاف. تو اس ساری چیز کو کیا بتایا گیا؟ شیطانی اغوا. لیکن یاد رکھیے کہ سب نہیں پھسلے تھے. آپ کے پاس کون کون لوگ تھے؟ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، زبیر بن عوام تھے، سعد بن ابی وقاص تھے. ان سب کے بارے میں آپ جانتے کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ سب، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، ان کو چلاؤ. یعنی آپ اتنا ان پہ خوش تھے. ایسی دعا آپ نے کسی کو نہیں دی، یا ایسی محبت کا اظہار کسی سے نہیں کیا جیسے حضرت سعد سے کیا. حضرت طلحہ آپ کے سامنے کھڑے تھے، یعنی جنگ احد کے دن حضرت طلحہ کہاں تھے؟ آپ کے سامنے تھے. ماہر تیر انداز تھے. جو کوئی پاس سے گزرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے تیر طلحہ کو دے دو. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کافروں کے تیر روکنے کے لیے حضرت طلحہ کے پاس کوئی چیز نہ تھی، یعنی ان کے سارے تیر ختم ہو کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو دشمنوں کے جو تیر آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے اوپر ان کے تیر لینا شروع کر دی حضور کو بچانے کے لیے، حتیٰ کہ ایک بازو بالکل شل ہو گیا تو دوسرا آگے کر دیا. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ کا وہ بازو دیکھا جس سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، وہ بالکل شل ہو گیا تھا، پیرالائز ہو گیا تھا بعد میں. بخاری کی روایت ہے. اور پھر صرف مرد حضرات نہیں تھے. میں نے حضرت ام عمارہ کا ذکر کیا تھا. حضرت ام عمارہ جو تھی وہ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھی، تولو جنہوں نے نہیں کیا تھا، جو میدان سے نہیں ہٹے تھے، وہیں جم کے رہے تھے. حضرت ام عمارہ کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کو سنانا چاہوں گی. ایک انصاری صحابیہ ام عمارہ نے جنگ احد میں مردوں کی سی ثابت قدمی اور بے باکی کا مظاہرہ کیا. سعد بن ربیع کی صاحبزادی ام سعد نے ان سے اس کارنامے کے متعلق دریافت کیا تو تفصیل سے بتایا. کس نے؟ ام عمارہ نے، کہ میں صبح سویرے ہی مجاہدین کی خدمت کے لیے میدان کارزار پہنچ گئی. ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا،
لیکن بعد میں جب فتح و نصرت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان میں افراتفری اور انتشار پھیل گیا۔ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ کی مدافعت میں تیر اور تلوار چلانے لگی، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب مجھ پہ آ پڑی۔ ام سعد کہتی ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پر بہت ہی گہرے زخم کا نشان دیکھا۔ پوچھا کس نے آپ پہ اتنا سخت حملہ کیا تھا، یہ نشان کہاں سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا ابن قمیعہ نے، خدا اسے غارت کرے۔ جب مسلمان شکست کھا کر حضور کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے تو یہ چلاتا ہوا آیا، بتاؤ محمد کہاں ہے؟ اگر وہ اس جنگ میں بچ گیا تو میری نجات نہیں، یہ میری ہلاکت اور موت ہے۔ یہ سن کر میں اور مصعب بن عمیر اور چند دوسرے اصحاب نے جو آپ کے ساتھ جمے ہوئے تھے اس کا سامنا کیا۔ کس کا؟ اس دشمن خدا کا۔ اس مقابلے میں اس نے مجھ پہ یہ وار کیا، یعنی صرف مرد نہیں تھے، ام عمارہ بھی حضور کو بچانے والوں میں، حضور کا دفاع کرنے والوں میں شامل تھی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا نشان تم دیکھ رہی ہو۔ میں نے بھی تلوار سے کئی ایک حملے اس پہ کیے، لیکن دشمن خدا 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا۔ سیرت ابن ہشام میں اور طبقات ابن سعد میں واقع آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں انہوں نے جس ہمت اور پامردی کا ثبوت دیا، اس کی شہادت خود آپ نے ان الفاظ میں دی، وَمَا الْتَفَتُّ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا وَأَنَا أَرَاهَا تُقَاتِلُ دُونِي۔ دائیں بائیں جس طرف میں نے رخ کیا، ام عمارہ کو اپنی مدافعت میں لڑتے دیکھا۔ ان کے صاحبزادے کو ایک شخص نے گھائل کر دیا۔ جب اس کا ادھر سے گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام عمارہ یہ ہے تمہارے بیٹے کو زخمی کرنے والا، اور یہ اس پر ٹوٹ پڑی اور اتنی زور سے تلوار چرائی کہ وہیں گر پڑا وہ۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ام عمارہ تم نے اپنے بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ خود کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم اس پر مسلسل تیر برسانے لگے یہاں تک کہ اس کو ختم کر کے چھوڑا۔ یہ دیکھ کر حضور نے فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھے اس پہ غلبہ عطا کیا اور تیری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی اور تیرے لڑکے کا بدلہ تجھ کو دکھا دیا۔ ایک اور واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شہ سوار آگے بڑھتے ہوئے آیا اور مجھ پر وار کیا۔ میں نے ڈھال پر اس کو روک کے ناکام بنا دیا۔ جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا تو میں نے اس کے گھوڑے پر حملہ کر کے اس کے پیر کاٹ دیے، وہ پشت کے بل گر پڑا۔ حضور اس کو ملاحظہ فرما رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ آپ نے میرے لڑکے کو آواز دی، ام عمارہ کے بیٹے جاؤ اپنی ماں کی مدد کرو۔ چنانچہ وہ دوڑا ہوا آیا اور اس کی مدد سے میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس دن کے جماؤ اور ثابت قدمی کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَمَقَامُ نُسَيْبَ بِنْتِ كَعْبَ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّن مَقَامِ فُلان و فُلان۔ آج نسیبہ بنت کعب یعنی ام عمارہ کی ثابت قدمی اور استقلال فلاں اور فلاں مرد سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیے ذرا کہ کتنی ہمت ہے کہ جسم پر نیزے اور شمشیر کے 1 2 نہیں 12 زخم آئے۔ ابن قمیعہ نے جو وار کیا وہ اتنا گہرا تھا کہ اس کے بھرنے میں ہی سال لگ گیا۔ اس کے باوجود حضور نے احد کے فوراً بعد مشرکین کے مقابلے کے لیے حمراء الاسد نامی مقام کی طرف چلنے کا حکم دیا تو کمر بستہ ہو گئی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، لیکن کافی خون نکلنے کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ مجبوراً چل نہ سکی اور مدینہ لوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد سے واپس ہوئے تو اس سے پہلے کہ گھر تشریف لے جاتے ان کی مزاج پرسی کی۔ جب خیریت معلوم ہوئی تو بہت مسرور ہوئے۔ احد کے علاوہ ان خاتون نے خیبر، حنین اور یمامہ کی جنگ میں بھی شرکت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یمامہ کی جنگ ہوئی تھی مرتدین کے خلاف، اس میں بھی شرکت کی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان، کہ جو لوگ اس دن یعنی جنگ کے دن منہ موڑ گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں شیطان نے پھسلا دیا تھا۔ اور شیطان نے کیوں پھسلا دیا؟ شیطان کا ان پر وار کیوں چلا؟ ببعد ما کسبوا، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ ان کے عمل میں کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور باہمی اختلاف، تنازع۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس ساری کمزوری کے باوجود وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔
ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا بردبار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب صحابہ کو معاف کر دیا. چونکہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا احد کے میدان میں فرار پر، لہذا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی اس واقعے کو صحابہ کرام کے خلاف استعمال کرے یا اس پر ان کو تان دے. ایک خاص موقع پر ایک صحابی نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو تم وہی تو ہو جو میدان احد میں بھاگ گئے تھے. مشہور صحابی ہیں. تو اس پر وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، لہذا جب اللہ نے معاف کر دیا تو تم کون ہو مجھے کچھ کہنے والے. جی تو بات یہ ہے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ مخلص تو ہیں، ایمان تو ہے، مگر کمزوری ہے، ابھی انسان ہے نا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے کوئی پہلے دن ہی کامل نہیں ہو جاتا یا ابتدا میں ہی سب کچھ نہیں آ جاتا. اس لیے انسان کو بہت حوصلے کی ضرورت ہے، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں نا کہ اس شخص نے یہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، لہٰذا اس میں تو کوئی خیر نہیں اور یہ کبھی ٹھیک ہو بھی نہیں سکتا، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کون کب کس موقع پہ جا کے کر لے. اس لیے انسانوں کے اندر کی کمزوریاں اگر وہ بدنیتی کی وجہ سے نہ ہو، محض انسانی کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ وہ انسان تھے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام انسان تھے، وہ کوئی سپر نیچرل چیز نہیں تھے، سپر ہیومن نہیں تھے. تو انسانوں کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان سے ہمیشہ درگزر کی جانی چاہیے. سب لوگ برابر نہیں ہوتے، کچھ بہت مستقل مزاج، بہت ڈٹرمینیشن والے ہوتے ہیں، اور کچھ میں وہ سب اس درجے کا نہیں ہوتا. اس لیے ایسا بارہا ہوتا ہے، مگر حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. انسان اپنی کامیابیوں سے جس طرح سیکھتا ہے اسی طرح اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے.